ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ سورۃ التغابن کے دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ثمرات ایمانی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں پہلا ثمرہ یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے۔ حقیقی ایمان ہی انسان کی دلوں کے گہرائیوں میں یہ یقین پیدا کر دیتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اپنی مرضی سے جنبش میں نہیں آ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو۔ تو یہ عقیدہ، یہ یقین ہی انسان کو بہت سی پریشانیوں، بہت سی تکالیف سے مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ جو مصیبت، یہ تکلیف، یہ پریشانی مجھے آئی ہے، یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور اللہ نے اسی کے اندر میرے لیے بہتری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، قریب ہے کہ ایک چیز جس کو تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور فرمایا قریب ہے کوئی ایسی چیز جس کو تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو اور اللہ کے ہاں اس میں تمہارے لیے اچھائی نہ ہو، برائی ہو، شر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تو جس بندہ مومن کے اندر یہ عقیدہ، یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، وہ ان تمام مشکلات کے باوجود، ان تمام پریشانیوں کے باوجود اس کے دل کے اندر نہ کوئی شکوہ پیدا ہوتا ہے، نہ زبان پر کوئی حرف شکایت آتی ہے، اور اس کے یقین کی وجہ سے اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ سے اللہ میں تیری طرف سے آنے والی ہر خوشی اور ہر غمی کو قبول کرتا ہوں، جو تو نے میرے لیے لکھا ہے بہتر لکھا ہے، بیدک الخیر، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس پر وہ اطمینان کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو انسان بڑی بڑی مصیبتوں، بڑی بڑی تکلیفوں کو پیچھے دھکیل کر اپنے دل کو سکون اور اطمینان نصیب کر لیتا ہے۔ اور جو شخص اس یقین، اس حقیقی ایمان سے ناآشنا ہو، پھر اس کے دل کے اندر بہت سی مصیبتیں، بہت سی تکلیفیں، پریشانیاں گھر کر جاتی ہیں، اور وہ ان باتوں کو سوچتا رہتا ہے کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا، میرے ساتھ اس طرح نہ ہوتا، کاش میں ادھر نہ جاتا، کاش میرا دوست میرے ساتھ یہ کام نہ کرتا، کاش میں اس وقت یہ کچھ کر لیتا، اس کام سے رک جاتا۔ اس کے اس ناآشنائی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے واقعات ان کے دلوں کا روگ بن کر رہ جاتے ہیں، اور ہر وقت وہ ان پریشانیوں اور تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اطمینان قلب ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثمرات ایمانی میں سے جو پہلا ثمرہ عطا فرمایا ہے ایک بندہ مومن کو، کہ اس کے دل کے اندر جب وہ اللہ پر ایمان اپنا پختہ کر لیتا ہے، یقین پختہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور ہر سختی و تکلیف کو اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا، یہ انسان کے دل اور ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی جرم کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہ کریں یا اپنے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا بدلہ نہ لیں۔ بہرحال میرا اس کو بیان کرنے کا مقصد کہ جس کے اندر ایمان، یقین پختہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پیکر تسلیم و رضا کا ثمرہ نصیب فرما دیتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی تمام تکالیف کو کر دیتا ہے اور اپنے دل کو اطمینان بخش لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اوپر ایمان، یقین، عقیدہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش، مصیبت، تکلیف آتی ہے اس پر پیکر تسلیم و رضا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔